45 سے 50 کروڑ روپے کا فراڈ ہے جس میں اداروں کا نام استعمال کیا گیا کہ ہم اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ اداروں اور حساس اداروں کا نام استعمال کر کے ہم سے فراڈ کیا گیا. OLX پہ ایڈ لگائی اور مجھے ایک لیڈ ملتی ہے خیابان امین سے OLX کے ذریعے، جس کا نام محمد کیف ہوتا ہے اور جس نے اپنا جعلی نام محمد علی چودھری بتایا ہوتا ہے ہمیں. 30 کروڑ روپے کا ایک چیک ہے. جی یہ 15 کروڑ کا چیک ہے. آپ ایسا کریں کہ ہماری میٹنگ کروا دیں ان اداروں کے ساتھ جدھر ہمارا مال جاتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ریزن کیا ہے ہماری جو پیمنٹ ڈیلے کیسے ہوئی مان لیا کہ وہ اداروں کے ساتھ بیٹھ. اس نے ہمیں جو ہے اسٹیٹسز لگائے ان اداروں کے اور ہمیں ویڈیوز باقاعدہ طور پہ دکھائے گئے. آپ کو کیوں لوگ تنگ کر رہے ہیں؟ ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم اپنی اسٹڈی جاری نہیں رکھ سکے. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں بابا لوگوں کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اٹھوا لیں گے، یہ کر لیں گے، تو ہم اس وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہے. ہمارے ملازمین ہیں بے روزگار ہو گئے، ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں، تو ہم نے کہا ہم نے نہیں چھوڑ کے. آپ کروڑ پتی تھے، آج کروڑوں کے مقروض ہیں. ہاں جی، کروڑ پتی تھے، رات کے کروڑ پتی اور دن کے فقیر. آپ لوگوں کے بچے اٹھا لیں گے ہاں جی، اگر آپ نے ملک نہ چھوڑا. ہاں جی، ملک نہ چھوڑا. آپ نکل جائے. 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہے. میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے یونیورسٹی لاہور سے، میرا بیٹا UCP سے لا کر رہا ہے. اویس تو بچہ تھا، جا کے ڈیل کر کے آ گیا، آپ اس کے پاس بعد میں گئے. آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ بعد میں میرے ساتھ فراڈ ہو جائے گا؟ ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، ہم نے پیمنٹ ان سے لینی. اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں تو آپ آ جائیں، ہم آپ کو ان کے منہ دل کروا دیں. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 11 ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ. ٹھیک ہے. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ FIR کرا لو، کچھ نہیں ہوتا. FIR نال بندے مردے ویکھے نے کہ بھائی آپ ایک رات میں ایک اپنے گھر میں رہ کے دکھا دو، ہم آپ کو مان جائیں گے. آپ تو پیروی کرنے کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے رہ کے دکھایا. ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، بالکل ہم تو ڈرے ہوئے ان سے. السلام علیکم، آپ سٹی ایکسکلوسیو دیکھ رہے ہیں. میرا حمزہ جاوید ہوں. ناظرین، ایک اور فراڈ ہو گیا. ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک فراڈ دیکھا، سولر والے کا فراڈ ہوا، 15-20 کروڑ کا فراڈ ہوا. اس سے پہلے اربوں کا فراڈ جو کہ ایک سنیار اپنے سنیارے جو دوست تھے ان کے ساتھ کر کے چلا گیا. لیکن اس سے پہلے بھی ایک مولوی تھا، وہ بھی فراڈ کر کے چلا گیا. اب ایک اور فراڈ ہو چکا ہے. ایک فیملی کے ساتھ فراڈ ہوا کاروباری لحاظ سے اور اداروں کا نام استعمال کیا گیا. 45 سے 50 کروڑ روپے کا فراڈ ہے جس میں اداروں کا نام استعمال کیا گیا کہ ہم اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور سیلاب کے دنوں کی بات ہے کہ ہم سیلاب کے دنوں میں اداروں کو ہم چاول پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں چاول دیں، ہم اداروں کو دیتے ہیں، آپ کو پیسے بعد میں کلیئر کر دیں گے. لیکن سیلاب کو تو گئے زمانے گزر گئے، ابھی تک پیسے نہ آ سکے. یہ اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس سے یہ فراڈ کا آغاز ہوا اور اب پوری فیملی فیس کر رہی ہے. کس طرح سے فیس کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اویس، پہلے یہ بتائیں کہ یہ فراڈ ہوا کیسے؟ یہ فراڈ ہمارے ساتھ جو ہوا، گورنمنٹ اداروں کا نام استعمال کر کے ہم سے فراڈ کیا گیا. اس فراڈ کا آغاز ایسے ہوا کہ میں اپنے کاروبار میں ایز اے مارکیٹنگ کام کرتا تھا. اور پہلے آپ یہ بتا دیں گے آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ساتھ اپنے والد کی ہیلپ کرواتے ہیں؟ ہیلپ کرواتا ہوں میں، اور ایز اے مارکیٹنگ کام کرتا رہا ہوں میں فادر کے بزنس میں. اچھا، مارکیٹنگ کو دیکھتے رہے. اور فادر کا بزنس کیا ہے؟ فادر کا رائس کا بزنس ہے اور آٹا کا بزنس ہے. اس سے پہلے ہم پنڈی بھٹیا میں اپنا کاروبار کر رہے تھے. اچھا، فلور اور جو رائس، جی یہ 2 پروڈکٹ ہیں. بالکل. یہ آپ ہول سیل دیتے ہیں؟ جی ہول سیل. پنڈی بھٹیا میں دیتے ہیں، لاہور میں دیتے ہیں؟ پہلے پنڈی بھٹیاں دیتے رہے ہیں. اب 1 سال پہلے ہم نے لاہور میں کام شروع کیا تھا. آپ نے سوچا موو کر جاتے ہیں، بڑے علاقے میں موو کر جاتے ہیں، پھر آپ لاہور آ گئے؟ ہاں جی، لاہور آئے. اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پر ایڈز لگائی اور OLX پہ ایڈ لگائی اور مجھے ایک لیڈ ملتی ہے خیابان امین سے OLX کے ذریعے، جس کا نام محمد کیف ہوتا ہے اور جس نے اپنا جعلی نام محمد علی چودھری بتایا ہوتا ہے ہمیں. اور جس کے اس وقت تک آپ کو پتا تھا کہ محمد علی چودھری نام کا کوئی بندہ ہے؟ اس کا نام ہمیں محمد علی چودھری پتا، لیکن بعد میں تصدیق سے پتا چلا کہ اس کا نام محمد کیف ہے. ابھی تک ہم جانتے ہیں جی علی چودھری ہے. علی چودھری نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ ہاں جی بالکل. علی چودھری نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور میں اپنے امپلائی کے ساتھ اس کے ساتھ میٹنگ کرنے جاتا ہوں اور ہماری اس کے ساتھ پہلے دن چاولوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی اور میں دوسرے دن فادر کے ساتھ جاتا ہوں. اور پہلے دن ڈیل کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے دن ڈیل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ میں فادر کو ملوانا چاہتا ہوں اس شخص کے ساتھ کہ آپ مل لیں. جب ہم دوسرے دن جاتے ہیں تو ساتھ 2 اور شخص اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جس کا نام ظہیر عباس چٹھا اور شیخ لقمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے چاولوں کی. تھوڑے سے دونوں ظہیر عباس چٹھا اور شیخ لقمان کون ہوتے ہیں؟ ظہیر عباس چٹھا اور شیخ لقمان کو اس نے ایز اے پارٹنر ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے پارٹنر ہے کمپنی میں پارٹنر ہے. جی بالکل. اور وہ جو کمپنی ہے وہ آگے اداروں کو یا پھر لوگوں کو
بالکل بڑی تعداد کے اندر رائس یا کھانے پینے کا سامان پرووائڈ کرتی ہے, اسی طرح کی بات ہے. ایسی ہی ہے بالکل. چلیں جی, کمپنی کا نام کیا تھا؟ کمپنی کا نام ہوم ٹاؤن گروسرز تھا, جس میں محمد کیف, جس کا جعلی نام محمد علی چودھری تھا. ہوم ٹاؤن گروسرز. بہت سے لوگ ابراہیم ٹریڈرز بھی تھا. ابراہیم ٹریڈرز بھی ہے. بہت سے لوگ یقیناً طور پر مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہوں گے. ان لوگوں سے پہلے محتاط ہو جائیں. اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو شاید یہ فراڈ یہاں سے آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے میرا خیال. جی جی, ایف آئی آر اس سے پہلے 2019 میں ان کے اوپر. جی 2019 میں اس کے اوپر پہلے ایف آئی آر ہے. آگے بھی لوگوں کو محتاط ہو جانا چاہیے. چلیں جی, وہاں پر جا کے ڈیل ہو گئی آپ کی؟ جی چاولوں کی ڈیل ہو جاتی ہے. پہلے 2 ماہ ہماری ان کے ساتھ ویسی ہی ڈیل ہوتی ہے, مطلب تھوڑے سے سٹارٹ کرتے ہیں. 2 ماہ بعد جولائی آتا ہے, 12 جولائی, اور ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ اب میرا جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے وہ میرا بڑے اداروں کے ساتھ ہو گیا ہے. اصل فراڈ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے. اصل فراڈ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے, اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے, اور سیلاب میں جو متاثرین ہیں ان کو حساس اداروں نے سپلائی کرنا ہے مال, چاول اور آٹا, اور ہم نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے اور وہ آگے سیلاب متاثرین کو دیں گے. تو ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو چاول اور آٹا سپلائی کریں گے, اور وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو 45 دن میں پیمنٹ ریٹرن کریں گے. اور جو گورنمنٹ اداروں کی ہوتی ہے 45 ڈیز, اس نے کہا 45 ڈیز کاروبار میں اتنا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے, ادھار پہ چل جاتا ہے مال. تو پھر آپ نے انہیں پہلے پیسے کتنے کا آرڈر دیا تھا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ جو پہلے آرڈر کیا وہ 15 کروڑ کا کیا. آپ کے پاس کوئی لیجر ہے؟ جی 15 کروڑ کا چیک اور لیجر ہمارے پاس موجود ہے. پہلا آرڈر تھا 15 کروڑ کا. پہلا آرڈر 15 کروڑ کا ہے, اور دوسرا کوئی ڈیٹیل دکھا دیں ذرا. ڈیٹیل دکھا سکتا ہوں میں. یہ ہمارا یہ لیجر ہے جی. جی جی یہ لیجر ہے. یہ لیجر ہے جس کے اندر سب سے پہلی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ 15 کروڑ کی ہے, 15 ملین کی ہے. جی جی یہ 15 ملین کی آگے پہلی ٹرانزیکشن ہے. جی جی, جو کہ ہم ساتھ ونڈو میں چلا دیں گے. جی, اور اس کے بعد 1 جولائی کے بعد 10 جولائی کو دوبارہ گیا. جی اس طرح سے پھر آگے چلتی رہی. چلے ٹھیک ہے. اور پھر یہ کب تک چلتی رہی؟ یہ تقریباً نومبر تک ہم سے مال لیتے رہے. نومبر تک مال لیتے رہے. اور آخر میں جا کے آپ کا کتنا بیلنس رہ گیا تھا؟ آخر میں جا کے ہمارا 45 کروڑ روپیہ جو بیلنس تھا نا, وہ ہمارے 2 چیکس انہوں نے جو بنا کے دیے وہ 45 کروڑ کے تھے. اچھا, ٹوٹل ہم نے جو طریقہ واردات بڑا اس کا اچھا ہے. ساتھ ساتھ جیسے کہ جو جتنا چتر ہوتا ہے, جتنا چالاک ہوتا ہے, اس کے لیے فراڈ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. اس کے اندر کریڈٹ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے. اگر تو 15 ملین کا, 13 ملین کا, 14 ملین کا مال منگوایا ہے تو اس میں 2.5 ملین ساتھ دے دیے ہیں, تسلی میں رہیں. پھر بعد میں تھوڑا دانہ ڈالنا ہوتا ہے نا, بعد میں پیسے آتے ہیں, دانہ ڈالا گیا. اس کے بعد پھر 2 لاکھ روپے دیے گئے, پھر 16 لاکھ روپے دیے گئے. اس طرح سے پیسے دیتے رہے. پھر کہانی آگے آتی رہتی ہے, جو کریڈٹ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, اور نومبر تک یہ 45 کروڑ پہ نکل جاتا ہے. جی 45 کروڑ ہمارا لیجر ہو جاتا ہے, ابراہیم ٹریڈرز اور ہوم ٹاؤن گروسرز. اچھا, یہ دونوں 45 کروڑ کا ہو گیا. پھر آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ 45 کروڑ کے فراڈ کے بعد جب ہم ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب ہمارے جو چیکس ہیں وہ ڈس آنر ہو جاتے ہیں, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ کون سے چیکس آپ کے پاس ہیں؟ میں دکھاتا ہوں. آپ کو پہلی بار پتہ کب لگا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلا ہے 21 نومبر کو. 21 نومبر کو پتہ لگا ہے. یہ آپ کے پاس ایک چیک ہے. جی جی, یہ جی 30 کروڑ روپے کا ایک چیک ہے. جی جی, اور یہ ایک 15 کروڑ کا چیک ہے. اور یہ 15 کروڑ کا, یہ 15 کروڑ کا چیک ہے جس کے اوپر ساتھ شہادت ڈلی ہوئی ہے. جی, ویریفیکیشن ہوئی ہوئی ہے. جی, محمد لقمان شیخ جو دوسرا آپ نام بتا رہے تھے, پارٹنر تھا جو پارٹنر تھا اس کا. جی ٹھیک ہے جی, یہ 45 کروڑ کے چیکس موجود ہیں, ساتھ ونڈو میں اٹیچ کر دیں گے. اچھا, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے نومبر میں جا کے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. آپ بینک میں جاتے ہیں, وہاں سے جا کے کلیئر کروانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے بعد ان کو یہ لیٹر دے دیا جاتا ہے, جس لیٹر کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے اندر. ہوم ٹاؤن گروسرز ہے ٹائٹل, جو بینک کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو سفیشینٹ بیلنس نہیں ہے اس میں. تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ پیسے تو ہے کوئی نہیں, جی جی, پھر آپ نے کوئی رابطہ کیا اس سے؟ جی, ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, تو اس نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوگی آگے سے. اس وقت علی چودھری مبینہ نام اس وقت تک کا, جو کہ کیف نام ہے اس کا, علی چودھری نے کہا کہ ہماری پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے. ڈیلے ہو گئی ہے, ہماری پیمنٹ ڈیلے ہو گئی ہے. تو ہم نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری میٹنگ کروا دیں ان اداروں کے ساتھ جدھر ہمارا مال جاتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ریزن کیا ہے ہماری جو پیمنٹ ڈیلے ہوئی ہے. کیسے مان لیا کہ وہ اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس نے ہمیں جو ہے اسٹیٹسز لگائے ان اداروں کے, اور ہمیں ویڈیوز باقاعدہ طور پہ دکھائے گئے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اس نے ہمیں یہ بھیجا تھا سرٹیفکیٹ جو وہ مال سپلائی کرتا تھا. یہ کیف اس کے بعد نمودار ہوتا ہے, جس کا نام اس وقت تو علی چودھری تھا, لیکن بعد میں جا کے محمد کیف نکلتا ہے. اور پھر کیف صاحب
یہ اس پکچر کے اندر یہ تو کسی چھوٹی سی دکان پہ کھڑا ہے, میرا خیال ہے کہ ایسی دکان بنانے کے لیے تو 5 لاکھ 10 لاکھ لگتے ہیں. آپ کو یہ اس کی نیچے سب برانچز تھے ابراہیم ٹریڈرز کے نام سے, کانا میں ایک تھی اور ایک تھی شالیمار میں کانا میں. لیکن اس کا جو پہلا آفس تھا وہ تھا خیابان امین میں. اس کے بعد اس نے آفس بنایا یہاں پہ جوہر ٹاؤن G1 میں ہوم ٹاؤن گروسرز کے نام سے. کب بنایا تھا یہ والا؟ یہ آفس اس نے جب اس نے ہمیں بتایا کہ میرا کانٹریکٹ ہوا ہے تب اس نے آفس بنایا. جب اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے فراڈ کرنا ہے جی, تب اس کے بعد پھر یہ ایسا آفس بنایا گیا جی, بڑا آفس بنایا. اور یہ ہے جی یہ علی چودھری ہے اور ساتھ کون؟ یہ ظہیر عباس چٹھا ہے. ٹھیک ہے, ظہیر عباس چٹھا ہے. اور باقی 2 لوگ کون ہیں؟ وہ درمیان میں میرے فادر ہیں جو ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی. اچھا, یہ فادر ہیں؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ کے فادر سے بات ہو سکتی ہے؟ کہاں پر ہے اس وقت, کہاں موجود ہے وہ؟ اس وقت ملک چھوڑ چکے ہیں. ان کو کافی تھریٹس تھے یہاں پہ جو ان کے اوپر آئے. آپ کو تھریٹس؟ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا اور تھریٹس بھی آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, ہمیں تھریٹس دیے گئے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے مارکیٹ سے مال لے کے جو ہم ان کو سپلائی کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت مقروض بھی ہو گئے. اور ہمارا جو ہے, کتنے کا قرض ہے آپ کے اوپر؟ ہمارا تقریباً 30 سے 35 کروڑ کا قرض جو ہے. 30 سے 35 کروڑ کا آپ نے مارکیٹ سے اٹھا لیا؟ جی جی, اور باقی ہمارے جو اپنے تھے وہ اس نے. آپ کے والد صاحب کا نام شاہد ہے؟ شاہد اقبال. آپ میری ان سے بات ہو سکتی ہے ویڈیو جی کال جی پہ؟ ہو سکتی ہے. آپ ذرا ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ چھوٹے بھائی ہیں؟ ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ طلحہ شاہد. طلحہ. آپ کا تو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا بزنس کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے. ہاں جی. تو آپ کو کیوں لوگ تنگ کر رہے ہیں؟ ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم اپنی اسٹڈی جاری نہیں رکھ سکے. اور کیوں نہیں جاری رکھ سکے؟ آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمیں دھمکیاں آتی ہیں. یہ دھمکیاں آتی ہیں. کون دھمکیاں دیتا ہے آپ کو؟ یہ بابا لوگوں کو دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اٹھوا لیں گے, یہ کر لیں گے. تو ہم اس وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہے. اویس کی مدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون دھمکیاں دیتا ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ کیا ریزن تھی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ہاں جی, جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں, جنہوں نے فراڈ کیا ہے, ان کی طرف سے ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے. پیسے بھی آپ کو؟ ہاں جی, پیسے بھی ہمارے, نقصان بھی ہمارا ہوا ہے. اور ہمیں فراڈ کر کے چلے گئے اور بعد میں دھمکیاں یہ دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اٹھوا لیں گے, آپ اپنی جان کو بچائیں, آپ سائڈ پہ ہو جائیں, آپ کنٹری کو چھوڑ دیں. ایک ماہ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں جانے دیا. میں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا, ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے, ہم نے اپنا حق نہیں چھوڑنا. ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, اور بہت سے گھر ایسے ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں. ہمارے ملازمین ہیں بے روزگار ہو گئے, ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں. تو ہم نے کہا ہم نے نہیں چھوڑ کے. آپ کروڑ پتی تھے, آج کروڑوں کے مقروض ہیں. ہاں جی, کروڑ پتی تھے, رات کے کروڑ پتی اور دن کے فقیر. اس طرح وہ فراڈی ہمیں کر کے چلا بھی, یعنی اس وقت تو نیگیٹو میں نہیں ہوتا, آپ تو 35 کروڑ پہ نیگیٹو میں موجود ہیں. ہاں جی, ایسے ہی. تو آپ کو وہ کال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچے اٹھا لیں گے. ہاں جی, اگر آپ نے ملک نہ چھوڑا. ہاں جی, ملک نہ چھوڑا, آپ نکل جائیں. لیکن ایک ماہ میں نے نہیں جانے دیا. میں نے کہا ہم نے اور لوگوں کا بھی حق دینا ہے. آپ کے خامن ڈر گئے اس کے بعد اور ملک چھوڑ دیا انہوں نے؟ ہاں جی, ان کو انصاف نہیں ملا. وہ عدالتوں کچہریوں میں, تھانے میں جاتے رہے, FIR ان کی درج کس کے پاس گئے ہیں؟ کنہوں نے انصاف نہیں دیا؟ کسی ادارے کے پاس گئے؟ ہاں جی, تھانوں میں جاتے رہے ہیں, FIR درج کرواتے رہے. ہماری FIR رپورٹس پڑی ہوئی ہیں, لیکن FIR نہیں کٹی. تو جب ہمیں انصاف نہیں ملا, ہم مجبور ہو گئے, ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, جہاں ہم پیچھے سے بھی ہو رہے ہیں, آگے سے بھی, لینے والوں سے بھی اور دینے والوں سے بھی, دونوں سائڈ سے. جنہوں نے یقیناً پیسے لینے ہیں وہ لوگ بھی تنگ کر رہے ہیں. آپ نے بتایا نہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا؟ بتایا ہے ہم نے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن وہ جن آدمیوں کو ہم نے بتایا, وہ جن آدمیوں کو ہم نے نام لیا وہاں گئے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. ان کے ساتھ مل کے وہ ہمارے پہ FIR درج کروا رہے ہیں. تو بچوں کی ایسے زندگی تو نہیں گزر سکتی. ہاں, بس یہ بیچارے ننے پھول جو ابھی تک کھلے نہیں, ان کو کچل کے رکھ دیا گیا ہے بیچاروں کو. ان کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے. یہ اب ان کے سالانہ ایگزام چل رہے ہیں, اب یہ ایگزام نہیں دے پا رہے. ہم چھپ رہے ہیں, میرے بھائی پہ FIR درج ہو گئی ہے, میرے دیوروں پہ ہو گئی ہے. آپ کے بھائی پہ وہ بس ہمیں رکھ رہے ہیں یا ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, بچوں کو سنبھال رہے ہیں. صرف یہ کہ ہم ان کو تھریڈ کریں, کوئی اور رشتہ دار ان کے پاس نہ پناہ دے, یہ در بدر ہوں یا ہماری کسٹڈی میں آ جائیں, یا جس طرح بھی ہم ان کو قابو کر لیں. تو اس طرح پھر ظاہر ہے رشتہ دار ڈرتے ہیں. آپ کے 3 بچے ہیں؟ ہاں جی, میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں. میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے یونیورسٹی لاہور سے, میرا بیٹا UCP سے لا کر رہا ہے. تو اب ان کی ہم نے پورے سال کی فی بھی پے کر دی ہے. تو وہ جو بیٹی آپ کی وہ جا رہی ہوں گی ڈاکٹر, تو بڑی مشکل پڑھائی ہے, ان کو تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, ہم تو چھپ رہے ہیں. بچوں کا سال بھی ویسٹ ہوا ہے, ہم نے جو فی پے کی تھی پورے سال کی وہ بھی ویسٹ ہوئی ہے. ابھی جو آپ کی جو بیٹی ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہی؟ نہیں جا پا رہی. میرے بیٹے کا سال ویسٹ ہو گیا. ہم نے ان کی فیسیں پوری 1 سال کی پے کی ہوئی ہیں, جو ان کا وہ ڈگری چل رہی تھی اس میں. اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک فیسیں ضائع ہوتی رہیں گی؟ ہاں, بس اب فیسیں بھی ضائع گئی ہے, اور اس کے بعد ان کی اسٹڈی کا بھی لاس ہے. ویسے آپ تو لا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا, سمجھ نہیں آئی.
دیکھیے میں جو ایڈمیشن لیا تھا وہ اس فراڈ میں مطلب فراڈ تب ہمیں نہیں پتا تھا کہ فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مطلب اس سے پہلے میں جو ہے مارکیٹنگ کا کام کر رہا تھا. میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی تھی. ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد مجھے تقریباً 3 سے 4 منتھ ہوئے ہیں کہ میں نے ایڈمیشن لیا تھا لاء میں, اور میں اتنی چیزوں کو نہیں جانتا تھا کہ مطلب کیسے لوگ فراڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب جا کے مجھے کچھ پتہ چلا ہے, تو کچھ جیسے ہی پتہ چلنے لگا ہے تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. جب پتہ چلا تو جی تب ہمارے ساتھ سارے کا سارا نقصان ہو چکا تھا. جی. شاہد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. یقیناً بہت افسوس کا مقام ہے کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا. پتہ نہیں لگا آپ کو؟ اویس تو بچہ تھا, جا کے ڈیل کر کے آ گیا, آپ اس کے پاس بعد میں گئے, آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ بعد میں میرے ساتھ فراڈ ہو جائے گا؟ بس یہ اندازہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ چل رہے تھے تقریباً 6 ماہ وہ چلتے رہے, صحیح ہمیں پیمنٹ دیتے رہے. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا, ہم ان کے آفس میں جاتے رہے. تو جب انہوں نے فراڈ کیا تو انہوں نے سارا ہمیں دکھایا, تو ان کے ایگریمنٹ دیے, روز ان کی کالیں سنانی کہ ہم جو ہے یہ ان سے پیمنٹ آپ کو آ رہی ہے, ان کی پیمنٹ آپ کو مل جائے گی. کبھی درمیان میں شک نہیں ہوا آپ کو؟ کبھی شک ہوا ہو؟ اسی وجہ سے 1-2 دفعہ ہمیں شک ہوا, لیکن انہوں نے ہمیں وہاں پہ ملوا دیا کہ جی یہ دیکھیں جی ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, ہم نے پیمنٹ ان سے لینی, اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں تو آپ آ جائیں, ہم آپ کو ان کے منہ دل کروا دیں. میں نے کہا بھائی ہم نے کیسے لینی ہے جب آپ نے مال دیا. اس کے بعد انہوں نے 15-20 دن ایسے نکالے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا تو اس وقت 20 نومبر ہو چکی تھی. تو پھر ہم بھاگے ہیں, ادھر ادھر بھاگے ہیں, اپلیکیشنیں دی ہیں, لیکن ابھی تک کسی نے جو ہے نا ان اپلیکیشنوں پہ عمل نہیں کیا, اور نہ ہمارا کوئی کس کے پاس گئے ہیں ملزم کو آپ؟ پکڑنے کی کوئی افسر کے پاس گئے ہم ہوں نے گے؟ جی بالکل. ہم نے جو پہلی اپلیکیشن دی تھی تو وہ ہم نے دی تھی جا کے تھانہ کانا میں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ اپلیکیشن یہاں پہ ہم آپ کی نہیں لیں گے, آپ یہ اپلیکیشن لے کے جائیں ماڈل ٹاؤن اپنا ایس پی ماڈل ٹاؤن کے اپنا ڈیفینس کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی اپلیکیشن لیں گے. تو ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے ان کو اپلیکیشن دی. اپلیکیشن کے ایس بعد پی انہوں نے کہا ڈیفینس شہر بانو نقوی صاحب کے پاس گئے آپ؟ جی شہر بانو نقوی صاحب. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے نا ہمیں 3 نوٹس دیے. 3 نوٹس کے بعد انہوں نے پھر ان کو کال کی, تو اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے, میں نے جو ہے نا آپ نے جو کرنا ہے کریں. تو میڈم نے کہا جی میں آپ کے اوپر ایف آئی آر, ہاں جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ہے. تو میڈم کہتی میں آپ کے اوپر ایف آئی آر دے دوں گی, لیکن اس کے بعد پھر وہ ایف آئی آر نہیں دی گئی. وہ اس کے بعد دوبارہ فروجری کی ایف آئی آر نہیں دی گئی. 2 سے 3 ماہ ہو گئے فراڈ کو اور ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی ان کے اوپر. ایف آئی آر نہیں ہوئی ہماری, اور آپ کے اوپر ہو گئی. اور الٹا یہ کہ آپ ہمارے ہم نے ان کو بتایا تھا پولیس کو کہ آپ ہماری ایف آئی آر نہیں دے رہے, تو ہم نے جن کے پیسے دینے وہ کہہ رہے کہ ہم نے فراڈ کیا ہوا ہے, تو آپ ہماری ایف آئی آر دیں پلیز, ہمارے ملزم کو پکڑیں, وہ بھاگ جائیں گے. تو اس دوران پھر جو 2 ماہ کے بعد ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو گئی, اور جنہوں نے ایف آئی آر دی وہ ان کے ساتھ ملاقات کر چکے تھے جنہوں نے ہم سے فراڈ کیا ہوا تھا. اچھا آپ کے ملزمان ہے کہاں پہ؟ آپ کو اندازہ ہے اس وقت کہاں پر ہے وہ؟ ہمارے ملزمان جو میرے اندازے کے مطابق جو ہیں وہ تقریباً لاہور کے اندر ہی ارد گرد ہیں. لاہور کے اندر موجود ہے. تو یقیناً بہت شکریہ شاہد صاحب, یقیناً پھر ان کو رابطہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا ان کی کوئی کال, کوئی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہو جس سے پتہ لگے کہ آپ کے بعد بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل, ہم نے ان سے کال جی کی تھی. آپ ایک ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ ایف آئی آر کروا لیں, کیا ہوگا. آپ کو میں یہ سناتا ہوں, یہ سنیے گا. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ٹھیک ہے, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ایف آئی آر کرا لو کچھ نہیں ہوتا. ایف آئی آر نال بندے مرد ویکھے نے, بے دھڑک ہے, ان کو پتہ ہے 420 کی ایف آئی آر ہو جائے گی, جس کے اندر آسانی سے ضمانت ہو جاتی ہے. قانون کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگ. اور ایک اور آپ بات بتا رہے تھے, جی مجھے محسن بھائی نے بتائی کہ آپ کو اٹھا لیا گیا, اغوا کر لیا گیا, وہ کیا معاملہ ہوا؟ جی بالکل. جی وہ بابا زیادہ اچھا طریقے سے. چلیں جی, میں شاہد صاحب یہ بتائیے گا وہ اغوا والا کیا معاملہ تھا؟ جی بالکل, میں وہاں پہ گیا تھا ان کے آفس نا, میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے پیسے یہاں پہ دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے گاڑی میں نا دھکے سے گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ مجھے ایک ڈیرے پہ لے جانے کی کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے. جو وہاں پہ قریبی تھا نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ شہر لاہور کی بات کر رہے ہیں آپ, جہاں پر آپ سڑک پہ چیخ مارے تو پورا علاقے کا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے. شاہد صاحب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لے گئے آپ کو ڈیرے پہ؟
उसके बाद वो तकरीबन मुझे समझ लें कि 45 मिनट या 1 घंटा के करीब मुझे जो शहर की गलियों में घुमाते रहे पूरा। अच्छा, और आपने कोई मज़ामत नहीं की? मज़ामत की, इसीलिए तो वो गलियों में जा नहीं सके ना। मज़ामत तो की, हैंड ब्रेक खींची। अच्छा, और फिर आप कैसे हाँ। वापस कैसे आए घर? फिर वहां पे एक जगह पे ना थोड़ा सा करोड़ था, तो वहां पे मैंने ना हैंड ब्रेक खींची। जैसे ही खींची, दरवाजा खुला, मैं निकला, वो गाड़ी भाग गई। चलें जी, वो इस तरह से हुआ। आपने कोई FIR वगैरह करवाई इस चीज़ की? जी हमने एप्लीकेशन दी थी, इसके बारे में भी थाने में दी थी, बाबा ने मेरी तो एप्लीकेशन। FIR होगी उसके ऊपर? नहीं FIR नहीं हुई इसके ऊपर भी FIR नहीं हुई? जी जी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुझे कॉल की थी दोबारा कि भाई आप एक रात में एक अपने घर में रह के दिखा दो, हम आपको मान जाएंगे। आप तो पैरवी करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपने घर में रह के दिखा दो, एक रात चैलेंज कर रहे हैं। जिसने 45 करोड़ का फ्रॉड किया है वो बंदा चैलेंज कर रहा है जी। कि आप एक रात अपने घर में रह के दिखा दो, मान जाएंगे आपको। अच्छा, फिर आपने रह के दिखाया? नहीं, मैं नहीं किया। फिर डर गए बच्चों आप? ने कहा नहीं जाना, नहीं रहना। हाँ, आप बच्चों, हाँ, डर हुए, गए हम कि तो डरे 45 हुए। करोड़ का फ्रॉड कर लिया, ताकतवर आदमी है, मुझे फिर उठा लेंगे? सर, हम तो डरे हुए हैं, बिल्कुल हम तो डरे हुए हैं उनसे, क्योंकि देखिए ना, जो इतने पैसे हमारे खा के सामने बैठे रहे, उनको पुलिस का भार नहीं है। और फिर हमने जो 15 पे कॉल की उनके गोदाम पे जाके, तो पुलिस ने कहा जी आप 15 की कॉल को छोड़े, आप इस तरह करें, एप्लीकेशन लेके थाने चौकी में आ जाए। ठीक है, फिर? मैंने कहा यार मैं मौका पे मौजूद हूँ, यहाँ पे उनका गोदाम है, तो जो बंदा यहाँ पे इसको तो पकड़े। तो वहां पे जो उनका था इंचार्ज चौकी खाना का, उसने कहा जी भाई आप एप्लीकेशन लेकर आ जाएं तो हम इसको देखेंगे। मैंने कहा यार अजीब बात है, मैंने 4 दफा कॉल की है, तो आप कह रहे हैं आप मौके पे नहीं आ रहे, तो उसके बंदे को पकड़ ही नहीं रहे। तो फिर हम वहां से फिर आ गए। हमने कहा ये पकड़ेंगे तो है नहीं, पकड़ तो रहे नहीं किसी को। हम क्या बिल्कुल करें, शाहिद किसके साहब, पास जाए, बहुत कौन शुक्रिया पकड़े? आपका। नाइंसाफ़ी पर नाइंसाफ़ी। जब एक शख्स के साथ 45 करोड़ का फ्रॉड हो गया, फिर उस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी ये हुई कि उसी को थ्रेट किया जाता है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसके बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं, एक और नाइंसाफ़ी। फिर उसके ऊपर नाइंसाफ़ी जो की गई, वो दूसरे मुल्ज़मान की जानिब से उनको थ्रेट करते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि एक रात घर में रह के दिखाओ। फिर ये नाइंसाफ़ी हुई। फिर उसके बाद ये नाइंसाफ़ी तो हो गई, फिर इनके ऊपर पर्चे हो गए। वो लोग जिन्होंने पैसे लेने थे उन्हें तो करवाने थे। अब फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से नाइंसाफ़ी, वो पर्चे ही नहीं कर रहे हैं, FIR ही नहीं कर रहे हैं 45 करोड़ का, जो कि तमाम के तमाम डाटा मेरे सामने मौजूद है। ये तमाम फ़ाइलें, ये इतनी ज़्यादा फ़ाइलें, ये तमाम लेजर मौजूद हैं, ये भरी हुई हैं इन्होंने फ़ाइलें, ये मौजूद हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर इस कानून को इस तरह से माना जाता है। बाकी बहरहाल इस तरह के फ़्रॉड को किस तरह से नाकाम बनाया जा सकता है। CCD कोई मुलजिम को पकड़ना चाहे तो सिर्फ एक वीडियो आती है, छोटी सी एक वीडियो, उसके महल्ले में जाके उसको पकड़ लेती है और उसका जो करना वो कर देती है। अगर वो कोई खातून को, जो कि मरीम नवाज़ साहिबा की रेड लाइन है, उसको जब पकड़ते हैं तो वहाँ पर जाके रातों रात 24 घंटे के अंदर मामलात कर देते हैं, जो भी उन्होंने करना होता है। उसके नेफे के अंदर बंदूक भी चल जाती है, उसको मारना वो मार भी देते हैं। लेकिन इस तरह के मुलजिमान का क्या, जब तक नहीं पकड़े जाएंगे इस तरह के मुलजिमान, तो फ्रॉड होते ही रहेंगे। अभी पिछले 2 से 3 माह में इतने बड़े हम कारी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं नेक आदमी पे भरोसा कर लेते हैं, हम किसी पुराने जानने वाले सुनहरे पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी नए जानने वाले, हम वो सोलर का काम करता है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा किस पे कर सकते हैं? हम अपने कानून पे भरोसा कर सकते हैं, हम अपने आइन पे भरोसा कर सकते हैं। CCD ये काम कर सकती है, तो मुख्तलिफ़ इदारे ऐसे चोरों को पकड़ने के बाद, ऐसे जो फ्रॉडी हैं उनको पकड़ने के बाद बाकी लोगों के साथ इंसाफ भी कर सकती है। बाकी दूसरी जो पार्टी है वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ रब्ता करना चाहे तो वो भी कर सकती है। और इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।